السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے متاع عمر ایک خواب تیرا۔ ناول کی رائٹر ہیں راحیلہ خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بڑی آپا بڑے اطمینان سے ہانڈیا میں سے بوٹیاں اڑا رہی تھی۔ کین اسی وقت وہ آن ٹپکی اور ان کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ اس کے لبوں کی جنبش کے ساتھ ساتھ بڑی آپا کے منہ کے زاویے بنتے اور بگڑتے چلے جا رہے تھے، اور جب وہ ان کے کان کے پاس سے ہٹی تو بڑی آپا کے چہرے پر فرعونوں جیسی سختی آ چکی تھی۔ سنا آپ نے کچھ؟ انہوں نے دھاڑ سے دروازہ کھول کر کہا۔ کیا ہو گیا؟ اماں شاید سونے کے موڈ میں تھی، تبھی انہوں نے بڑی آپا کی گرم جوشی کا جواب کچھ سرد مہری سے دیا۔ آپ کی بہو سی ویو جانے کے پروگرام بنا رہی ہیں۔ وہ وہیں اماں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اچھا، لیکن مجھے تو واسق نے نہیں بتایا۔ اماں کے کان کھڑے ہوئے۔ بتاتا کیسے؟ اب تو آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے گیا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں زور سے لہرایا۔ ارے واہ، کس کی ہمت ہے جو میرے بچے پر اپنا حق جتائے۔ اماں کی نیند رفو چکر ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ بات توجہ طلب تھی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ بیٹے کی پسند پر بہو بیاہ کر لائیں گی تو اس گھر کی دیواریں بھی آپ پر تنگ ہو جائیں گی، لیکن اس وقت تو آپ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھیں۔ اب پتہ چلے گا جب جوتیوں میں دال بٹے گی۔ وہ جل کر بولیں۔ جب میں بیاہ کر لا سکتی ہوں تو چھڑوا بھی سکتی ہوں۔ اماں کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں بنو رانی کو، اور اکیلے اکیلے تفریح فن کے پروگرام بنا لیں گی۔ اس نے تو ابھی سے سسرال والوں کو پیچھے کر دیا۔ بڑی آپا آگ بھڑکا رہی تھیں اور اماں کا جی جل کر سوختہ ہوئے جا رہا تھا۔ دیکھو بی بی، اس گھر میں یہ لچھن نہیں چلنے۔ اماں کے انداز میں تنبیہ تھی، جیسے سامنے بڑی آپا نہیں بذات خود بہو بیٹھی ہو۔ ارے تو اپنی بہو رانی کو جا کر سمجھائیے نا، مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں نے اپنی کمر کس لی اور مورچے کی جانب بڑھنے کے لیے بیڈ سے قدم اتارا۔ اسی لمحے واسق نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں انٹری دی، لیکن چہروں کی سختی نے اسے ماحول کی سنگینی کا سرخ سگنل دیا تو اس کی مسکراہٹ سہم گئی۔ کدھر کے ارادے ہیں؟ اماں کے سر پر خطرہ 420 وولٹ واضح نظر آ رہا تھا۔ کہیں کے بھی نہیں اماں۔ اس نے فوراً اپنی تفریح کا پلان ناگزیر وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا۔ تو پھر سی ویو کون جا رہا تھا؟ بڑی آپا کی تیز سی نگاہیں اس کے لمبے چوڑے وجود میں کھپ رہی تھیں۔ کون جا رہا تھا؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ تم اور تمہاری بیگم صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سی ویو جانے کا پروگرام نہیں بنا رہے تھے؟ آپ سے کس نے کہا؟ اتنی درست انفارمیشن پر وہ چوکنا ہو گیا۔ ممی نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بڑی آپا کچھ اور تن گئی، گویا بات پہ وزن نہیں ہے۔ آپ تو ایسی بات کا پتنگڑ بنا لیتی ہیں۔ بڑی آپا، دراصل نویرہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس گھر کا ویو سی کرنا ہے، یعنی دیکھنا ہے ہمارے گھر کو۔ اس نے نہایت بھونڈے طریقے سے بات کا رخ پھیرنے کی کوشش کی۔ اے لور، ہم کیا سمجھے؟ اماں کا پارا ایک جھکن لگا کر نیچے آ چکا تھا۔ واسق نے ترکیب کامیاب ہوتے دیکھی تو بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا۔ بڑی آپا، آپ تو جانتی ہیں کہ منی کی انگریزی کتنی کمزور ہے، 8ویں جماعت میں کتنی بار فیل ہوئی تھی، اور آپ نے ہی اس کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کیا تھا۔ کتنی باقی تھی وہ پڑھائی سے، اور دیکھ لیا اس کا نتیجہ، انٹر میں ای گریڈ سے پاس ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، اس نے سی ویو پہنچا دیا ہمیں، حالانکہ اس کا اپنا دل چاہتا ہے اور وہ ہر وقت گھومنے پھرنے کے پروگرام بناتی رہتی ہے، حالانکہ اس وقت اس کا دل منی کو کباب کر دینے کو چاہ رہا تھا۔ دیکھا اماں آپ نے؟ بڑی آپا کی نگاہوں کی چمک کچھ مانند پڑ گئی تھی۔ بیڑا غرق ہو تیرا منی۔ ہاں اور کیا، بہو کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس نے تو ٹھیک سے پورا گھر بھی نہیں دیکھا، تبھی تو سی ویو کرنے کو کہہ رہی ہو۔ اماں کو اب بے اختیار اپنی نئی نویلی بہو رانی پر پیار آ رہا تھا۔ سی ویو نہیں اماں، ویو سی کرنے کو کہہ رہی تھی۔ واسق نے اس کی اصلاح کی۔ ہاں ہاں، وہی کہہ رہی ہوں۔ ارے یہ منی کہاں ہے؟ اماں نے اس فتنے کو یاد کیا۔ میں دیکھتی ہوں اماں اسے، لیکن اماں آپ اس بچی کو کچھ نہ کہیے گا، اب اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے، بس الٹا سیدھا جو سنا کہہ ڈالا۔ اس کے منہ سے اس کے لیے محبت کی پھلجھڑیاں پھوٹ رہی تھیں، جبکہ دل ہی دل میں جل بن رہا تھا۔ ذرا ہاتھ تو لگے میرے۔ دیکھا تم نے ختیجہ بیگم، کتنی محبت ہے بھائی کو اپنی چھوٹی بہن سے۔ اماں کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ ہاں اماں، ٹھیک ہی تو ہے، ہمارا بھائی بڑا محبت والا ہے۔ بڑی آپا بھی مسرور تھی۔ اس نے اسے پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا، لیکن وہ شیطان کے سر پر سے سینگ کی مانند غائب تھی۔ پھر اسے دو چھتی کا خیال آیا اور اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ وہ میلے کپڑوں کے ڈھیر پر بڑے اطمینان سے ناول پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ بھیا بھیا، اچھے بھیا، ناول دو۔ وہ اس سے چمٹ گئی تھی، لیکن اس کے لمبے چوڑے وجود سے مزاحمت کرنا فضول ہی تھا۔ وہ یوں ہی ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی اور واسق کا ہاتھ فضا میں بلند تھا، گویا وہ ناول مزید 7.5 فٹ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ دل پھولوں کی بستی ہو تو یہ پڑھا جا رہا تھا، خاصی مہنگی لگتی ہے۔ وہ منہ اٹھا کر ناول کے مصنف کا نام پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 400 روپے صرف۔ وہ اب ناول پر تحریر قیمت پڑھ رہا تھا۔ بھیا ابھی تو خریدا ہے، تھوڑا سا پڑھا ہے۔ اس کا دل محسوس رہا تھا، اگر ابھی جا کر میں اماں کو بتا دوں کہ آپ کی لاڈلی بیٹی چھپ چھپ کر رومانی ناولیں پڑھتی ہے تو پھر انجام کیا ہوگا بچہ؟
وہ اسے مزید تڑپانا چاہتا تھا۔ ہونا کیا ہے اماں؟ اسے بھی آگ کے سپرد کر دیں گی، وہ جل کر بولی، جیسے کہ پہلے کر چکی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے ناول کا وزن کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اماں کو کیا ہے، مجھے کہانیاں پڑھنے نہیں دیتی، وہ چڑھ کر بولی۔ تو تمہیں کس نے منع کیا ہے کہانیاں پڑھنے سے؟ تم پڑھو عمران سیریز، کرتبہ کا قاضی، علی بابا 40 چور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن منی ڈیئر، اماں کہتی ہیں کہ لڑکیاں رومانوی کہانیاں پڑھ کر خراب ہو جاتی ہیں، جیسے حکیمین بوا کی لڑکی ہو گئی تھی، ہر وقت رومانوی ڈائجسٹوں اور ناولوں میں کھوئی رہتی تھی، اور ایک دن محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے اسے یاد دلایا، وہ اماں کے بچپن کی کہانیاں ہیں بھیا، اور بھابھی بھی تو تم سے محبت کرتی تھی، کیا وہ اس گھر میں بھاگ کر آئی ہیں؟ اماں خود انہیں بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائی ہیں۔ وہ اس پر براہ راست وار کر رہی تھی۔ مائنڈ اٹ منی، وہ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہیں۔ واسق نے ذرا منہ بنایا، اس نے اب اپنا ہاتھ نیچے کر دیا تھا۔ ہاں بھیا، اماں سے بات ہوئی تھی کیا؟ جیسے اسے کچھ یاد آ گیا تھا، اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لو، اماں سے تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، وہ انجان بن کر بولا تو منی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا جا نہیں رہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ امریکہ؟ ارے نہیں بھی، 2 سال تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سنبھالو اپنا ناول، اور ہاں یاد آیا، اماں تمہیں یاد فرما رہی تھیں۔ اس نے ناول اسے تھماتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا اور تیز تیز سیڑھیوں اتر گیا۔ لیکن میں نے تو خود اپنے کانوں سے، وہ حیرت سے سوچتی رہ گئی۔ اس نے میرون رنگ کا ہلکے سے کام والا جوڑا نکالا۔ آج اس کی شادی کو 5 روز گزر چکے تھے، لیکن ایک دن بھی وہ واسق کے ساتھ تنہا تفریح کرنے نہیں گئی تھی۔ اوپر سے رشتہ داروں کی دعوتوں میں مرغن کھانے کھا کھا کر جی پہلے ہی کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا، اور پھر آج اتفاق سے کسی کی دعوت میں بھی نہیں جانا تھا۔ اس سے اچھا موقع بھلا پھر کب مل سکتا تھا؟ شادی سے پہلے بھی وہ گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اور اب تو آزادی ہی آزادی تھی، جیسے شادی کے بعد دوسری لڑکیوں کو آزادی مل جاتی ہے۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ لیجیے جناب، میں تو تیار ہو گئی بس۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا دیکھا۔ لائٹ پنک میک اپ میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی مبہوت دیکھتا رہا۔ ارے کیا آپ چینج نہیں کریں گی؟ وہ اٹھ کر اس کی جانب آئی تو وہ چونک اٹھا۔ نہیں، میرا خیال ہے واسق آپ کپڑے تبدیل کر ہی لیں۔ اس نے ایک نظر اس کے شکن آلود کپڑوں پر ڈالی۔ سوری نویرا، ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ شرمندگی سے بولا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، وہ بیڈ پر ٹک گیا۔ تو پھر چلیے نا، کتنا موڈ ہو رہا ہے سمندر کے کنارے واک کرنے کا، اس نے ضد کی۔ میں جانتا ہوں نویرا، لیکن پھر کسی دن چلیں گے، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ پھر کسی دن کیوں، آج کیوں نہیں؟ وہ بچوں کی طرح مچل اٹھی۔ شاید میری طبیعت خراب ہو جائے، وہ ہمیشہ کی طرح بونڈے انداز میں بولا۔ او ہو ضرور، آپ نے کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی؟ وہ گھبرا کر اس کی جانب بڑھی، جو اب بستر پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ آم کا درخت ہری ہری کیریوں سے لدا ہوا تھا۔ جب کبھی ہوا زور زور سے چلتی تو کیریوں سے لدی شاخیں بڑی ادا سے جھومتی، اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ کب سے وہ کھڑکی سے چپکی برابر والے مرزا صاحب کے آنگن میں لگے درخت پر نگاہیں جمائی تھی۔ ہر سال آم کا وہ درخت پھلوں سے لد جاتا تھا، مگر مجال تھی کہ کنجوس مرزا صاحب ایک آدھ آم بھی کسی پڑوسی کو تحفتاً دیتے۔ منی، کیا کر رہی ہو؟ نویرا نے اسے بڑی محویت سے کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھا تو یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ سامنے دیکھ رہی ہوں، کتنی مزیدار کیریاں ہوں گی نا بھابھی؟ وہ نگاہ ہٹائے بغیر بولی۔ ہاں یہ تو ہے، تمہیں بہت پسند ہے کیریاں؟ وہ بھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ بہت، لیکن مرزا صاحب بہت کنجوس ہیں، کسی کو ایک کیری بھی نہیں دیتے، بڈھے کھسٹ۔ دل میں ہزار گالیاں دے ڈالی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ تھا، جب میں چھوٹی سی تھی تو ہری ہری کیریاں دیکھ کر مچل جاتی تھی۔ میری پھپھو کے پڑوس میں بالکل ایسا ہی درخت لگا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ میں اور میرا کزن شازی دوپہر بھر کیریاں توڑنے کے پروگرام بناتے رہے۔ ایک دفعہ تو ہم نے کمال ہی کر ڈالا، شازی نے ایک لمبے سے ڈنڈے کے سرے پر کپڑے کا تھیلا لٹکا دیا اور ہم دونوں لگ گئے کیریاں توڑنے۔ وہ اپنی رو میں مگن بچپن کی باتیں یاد کر کے محظوظ ہو رہی تھی۔ پھر تو آپ دونوں نے خوب کیریاں توڑی ہوں گی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ صرف 2 کیریاں ہی تھیلے میں گری اور اتنا شور مچا کہ بس کیریاں پھر تو ہماری خوب ہی درگت بنی۔ تب سے تو میں نے کان پکڑ لیے کیری کھانے سے۔ اس نے واقعی اپنے کان پکڑ لیے۔ بھائی ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے۔ خواہش مزید بڑھ گئی تھی۔ کھٹی کیریوں کا ذائقہ رال ٹپکانے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ذرا چونکی اور گور کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم بھی لمبے ڈنڈے کے سرے پر شاپر باندھ دیں گے تو، اس نے اشتیاق سے کہا۔ نہ بابا، میں نہیں کرتی یہ سب بچوں جیسی حرکتیں ہیں منی، وہ کھڑکی سے پلٹ گئی۔ کم آن بھابھی، میں جانتی ہوں مرزا صاحب دوپہر کو لمبی تان کر سوتے ہیں، ہم بڑے آرام سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ بضد تھی، اور اگر تمہارے بھیا اور اماں جان کو پتہ چل گیا تو؟ وہ اتنی بزدل تو نہ تھی، لیکن ابھی وہ اس گھر میں نئی نئی ہی تھی، ہم بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا اچھی بھابھی۔ وہ اس کے شانے سے لگی بچوں کی طرح مچل اٹھی تھی۔ سوچ لو بھائی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ سب کچھ میری ذمہ داری پر ہے بھابھی، اسے لائن پر آتا دیکھ کر اس نے آخری وار کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ہتھیار بنا کر دوں گی،
اٹیک تم خود کرو گی۔ اس نے تھک کر ہار مان لی اور ساتھ شرائط بھی عائد کر دی۔ منظور ہے، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ دوپہر کے وقت سورج نے اپنے پنکھ پوری طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بلیوں کی مانند دبے پاؤں اوپر آئیں۔ نویرا نے بڑی ہنرمندی سے جالے صاف کرنے والے ڈنڈے کو ہتھیار کی شکل دے دی تھی۔ منی بہت خوش تھی، اب منزل قریب تھی۔ ہری ہری کیریاں اس کا دل للچا رہی تھیں۔ منی، تم نے اچھی طرح چیک تو کرایا تھا نا کہ اماں اور بڑی آپا سو رہی ہیں؟ ہاں ہاں بھابھی جان، دیکھ لیا سب کچھ، بس اب جلدی سے اٹیک کرتے ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لے لیا۔ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ مرزا صاحب اس وقت سو رہے ہوں گے؟ اس نے پھر اپنے اطمینان کے لیے پوچھا۔ ہاں بھابھی، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ اس نے کھڑکی سے باہر منہ نکال کر دیکھا۔ موسم خاصا سازگار تھا سوائے ان شریر کووں کے، جو فضول میں ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھ کر شور مچا رہے تھے۔ منی نے کھڑکی سے باہر ڈنڈا کیا اور اب وہ درخت کی ان شاخوں کو نشانہ بنا رہی تھی جو کیریوں کے وزن سے جھکے جا رہی تھی۔ وہ بڑی زور زور سے ہاتھ چلا رہی تھی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا بازو شل ہو چکا تھا۔ بھابھی پلیز آپ ٹرائی کریں۔ وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی لیکن منی میں وہ ذرا منمنائی۔ چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا تھا بات کے نتائج کا سوچ کر۔ پکڑے نا بھئی، اس نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ مجبوراً ڈنڈا تھام بیٹھی۔ میرا تو ہاتھ دکھ گیا۔ وہ اب اپنا ہاتھ دبا رہی تھی۔ نویرا نے ذرا ہمت کر کے ایک شاخ پر وار کیا تو تڑ تڑ دو تین کیریاں پکے فرش پر بڑی زوردار آواز سے گریں۔ ہورے! منی خوشی سے اچھل پڑی۔ لیکن شاپر خالی تھا، نشانہ خطا ہو گیا تھا اور ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی اور دوسرے لمحے وہ دونوں دوڑتی ہوئی زینہ عبور کر رہی تھیں۔ شام کی چائے کے لیے بھابھی نے خاص طور پر شامی کباب بنائے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو شامی کبابوں کی زبردست خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ واسق کے حکم کے مطابق اس نے فیروزی رنگ کے کوہرے کے کام والا جوڑا زیب تن کیا تھا۔ آج ان کے دوست کے گھر ان دونوں کی دعوت تھی۔ فیروزی رنگ کا موتیوں والا ہلکا سا سیٹ اور اس پر لائٹ میک اپ غضب ڈھا رہا تھا۔ اماں کی برابر والی کرسی پر بیٹھا واسق اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آداب! اس نے دھیمے سے ہاتھ اٹھا کر اماں کو آداب کہا۔ جواباً اماں اسے ترچھی نظروں سے گھورنے لگی۔ جیتی رہو۔ اماں کی جگہ بڑی آپا نے اسے دعا دی۔ ان سب کے تیور کچھ بدلے سے نظر آ رہے تھے۔ نویرا چائے لو پلیز، واسق نے کہا تو اماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ میرے گھر میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پڑوسی شکایتیں لے کر آئیں، اس وقت بھی نہیں جب میرے بچے چھوٹے تھے۔ میں تو شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ اگر اتنا ہی کیریاں کھانے کا شوق تھا تو کیا ہم 10-12 روپے کی کیریاں نہیں خرید سکتے تھے؟ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ سن سی ہو گئی تو گویا مرزا صاحب نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے منی کی جانب دیکھا جو اپنی ماں کے بغل میں بیٹھی بڑے اطمینان سے کباب نوش فرما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا سکون دیکھ کر وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اماں کہ یہ بچوں کے کھیل ہیں، لیکن منی بضد تھی اسی لیے۔ وہ اماں جان کی غضبناک نگاہوں کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی نظریں زمین پر گڑ گئیں۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اب اس پر پردہ ڈالنے کا کیا فائدہ تھا؟ دلہن بچی پر الزام نہ لگاؤ، مجھے سب بتا دیا منی نے۔ اماں کا لہجہ تلخ تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو جہاں اس کے حق میں کوئی ایک بھی گواہ نہ ہو۔ واسق جھیمبا سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ دیکھو نویرا، ہماری محلے میں بڑی عزت ہے اور تمہاری اس بچکانہ حرکت سے پہلی بار فراز صاحب کو منہ کھولنے کا موقع ملا، ورنہ مجال تھی کسی کی جو ہمارے دروازے پر شکایت لے کر آتا۔ خیر ابھی تم اس گھر میں نئی ہو، جلدی سیکھ جاؤ گی اس گھر کے طور طریقے۔ بڑی آپا نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ذرا دھیما لہجہ اختیار کیا۔ اب آنسو سنبھالنے مشکل ہو رہے تھے، پلکیں تھک چکی تھی۔ چلیے چھوڑیے آپا اس بحث کو۔ نویرا تم کباب لو یہ۔ واسق اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا، پھر اسے وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ وہ اپنی سسکیاں ضبط کرتی اپنے کمرے کی جانب دوڑی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آج اسے پہلی بار پاپا کے آنگن کے چھٹنے کا احساس ہوا تھا۔ بابل کا دیس بورڈ ٹوٹ کر یاد آ رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ نویرا اس سے اپنے شانے پر دباؤ محسوس ہوا۔ سوری نویرا، اماں زبان کی ذرا تلخ ہیں لیکن یقین مانو وہ دل کی بری نہیں ہیں۔ واسق نے اسے سہارا دیا۔ دیکھو تم نے تو رو کر اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا۔ اس نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا اور لپسٹک کا رنگ بھی مانند پڑ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ میری جان کو کیریاں اتنی پسند ہیں تو میں بوری بھر کر خرید لاتا۔ ویسے تمہیں ابھی سے ہی کھٹا کھانے کی ضرورت پڑ گئی، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ وہ شریر ہونے لگا۔ چھوڑیے بھی، وہ ذرا مسکرائی لیکن اشک ابھی بھی آنکھوں سے رواں تھے، دل دکھا ہوا تھا۔ اچھا چلو تم اپنا میک اپ ٹھیک کر لو، ہم ابھی کہیں چلتے ہیں اور پھر علی کے گھر چلیں گے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے دوپٹے سے اپنا منہ رگڑ ڈالا۔ کم آن نویرا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا خیال ہے کہ میں اتنی ہی ندیدی ہوں جو پڑوس کے درخت پر لگی کیریاں دیکھ کر للچا گئی؟ اماں نے منی سے پوچھا تھا کہ کیریاں توڑنے کا آئیڈیا میرا تھا یا اس کا؟ میرے سامنے ہی منی نے سب بتا دیا تھا۔ واسق پہلے ہی منی کی چالاکیوں سے واقف تھا۔ تو پھر میرا کیا قصور تھا؟ انہوں نے سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا۔
جل تل جو ذرا تھمی تھی پھر شروع ہو گئی۔ غلطی تمہاری تھی نویرا، تم منی کی باتوں میں کیوں آئی تھی؟ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ وہ نام ہی کی نہیں عقل کی بھی منی ہے۔ اسے شروع سے ہی ادھر کی بات ادھر کرنے کی عادت ہے۔ حالانکہ اماں بھی جانتی ہیں، لیکن ساس بہو کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کا روپ اتنا مختلف کیوں ہو جاتا ہے۔ ویسے ساس بن کر کیا تم بھی بدل جاؤ گی؟ وہ اب خاصا سنجیدہ ہو چلا تھا۔ نویرا اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کے اس سوال نے اسے جذبس کر دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ فون کی بیل کی آواز پر وہ فون کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی منی ریسیور اٹھا چکی تھی۔ ہیلو، منی نے مسکرا کر پوچھا، اور دوسرے ہی لمحے اس کا منہ سا بن گیا۔ بھائی لیجیے، آپ کا فون ہے۔ اس نے بے دلی سے ریسیور اس کی جانب بڑھایا۔ ہیلو، امی جان کی آواز سنتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا۔ ہیلو امی، کیسی ہے میری بیٹی؟ اچھی ہوں امی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ خدا تمہیں سدا سکھی رکھے بیٹا، لیکن تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ ریسیور سے ان کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ کچھ نہیں امی، بس ذرا نزلہ سا ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ پھر تم آج شام کو تو آ رہی ہو نا؟ آج شام کو تو کچھ مشکل ہے امی، میں کل ضرور آؤں گی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تمہارے بھیا اور بھابھی واپس تہران جانے والے ہیں۔ مجھے یاد ہے امی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی میں کوشش کروں گی آج ہی آنے کی۔ دراصل ان کی شاید کوئی میٹنگ ہے۔ اسے جلد ہی بہانہ سوجھ گیا۔ اچھا بیٹا، تم کوشش کرنا، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ ایسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کھڑکی سے لگا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شاید میرا وہم ہو، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ پلیز نویرا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اماں تمہارا اپنے گھر جانا زیادہ پسند نہیں کرتی۔ کوشش کرو کہ کم سے کم اپنے گھر جاؤ۔ واسی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی بار رضگا آپی کی مہندی میں پلیٹ تھامے اچانک اس سے ٹکرائی تھی، اور بقول واسق کہ میں ان حیران اور خوفزدہ آنکھوں پر اسی لمحے مر مٹا تھا، اور اس کی دیوانگی ہی تھی وہ جو مہینہ بھر بعد ہی اسے بیال آیا تھا۔ شادی سے پہلے ان چند دنوں میں اس نے محبت کے کتنے رنگ اس کے ارد گرد بکھیرے تھے، لیکن اب وہ رنگ پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ واسی کی ذات اماں، آپا اور منی میں کچھ اس طرح سے تقسیم ہو چکی تھی کہ اس کے حصے میں تو کچھ بھی نہ آیا تھا۔ وہ سوچتی اور خیالات کے تانے بانے بنتی رہتی۔ وہ اپنے دل کو بھی ٹٹولتی کہ کہیں روایتی بہوؤں کی طرح اس کے من میں بھی حسد کا بیج پھوٹ رہا ہے، لیکن اس کے من میں تو محبت اور صرف محبت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کے ارد گرد شک اور حسد کے جال بن رہے تھے۔ وہ اس الجھن کو سلجھا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس کا دل جھوم اٹھا۔ آج خلاف توقع واسق جلدی گھر لوٹا تھا۔ اس نے جلدی سے سی گرین کلر کا کامدانی والا جوڑا نکالا۔ گھڑی کی سوئیاں 7 بجا رہی تھیں۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی اپنے لمبے بالوں میں برش کیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج سے گزرتی ہوئی وہ اماں کے کمرے کے پاس ذرا رکی۔ اندر سے اماں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو، لیکن پھر وہ جھجک حائل ہو گئی۔ وہ پسمردہ دل کے ساتھ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ 5 10 15 اور پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب کہیں جا کر واسی کی شکل نظر آئی۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے آپ؟ وہ ذرا لاڈ سے بولی۔ تم جانتی ہو کہ میں پہلے اماں کو سلام کرتا ہوں، پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ اس کا لہجہ کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ بریف کیس بیڈ پر پھینک کر وہ اب اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دراصل امی جان کا فون آیا تھا۔ جذبے سرد پڑ گئے تھے۔ جانتا ہوں، اور تم نے ان سے اپنے دکھڑے روئے؟ وہ نہایت بے پرواہی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اس اجنبی رویے پر وہ سن سی رہ گئی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی۔ دیکھو نویرا، باتیں چھپنے والی نہیں ہوتی، سب کچھ کھل جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوہ بہن اور اس کے بیٹے کا خرچ اٹھاتا ہوں، لیکن اس سے اگر تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر میں اس سے دو چار ہوئی تو وہ کانپ اٹھی۔ ایک آگ تھی جو دھیمے دھیمے بھڑک رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی بڑی آپا اور ان کے بیٹے کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ آنکھیں جل تل ہو گئیں۔ بہت خوب، خیر تم اب کان کھول کر سن لو۔ یہ میں اپنی فیملی کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا، اور اگر تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ہو کہ میں تمہاری محبت میں ڈوب کر ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو اس خیال کو نوچ ڈالو، اس لیے کہ میری زندگی میں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ خاصا اکھڑا ہوا تھا۔ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے اپنے حق میں بولنا چاہا۔ ہاں، میری ماں جھوٹ بولے گی نا؟ کیوں جھوٹ بولے گی وہ؟ اس کی غضبناک آواز اس کے کمرے کی دیواروں کو لرزا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں بھی بلند ہو رہی تھی، اور کمرے کے دروازے سے نکلتا اس کا وجود اب آہستگی سے قدم اٹھاتا بڑی آپا کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بوا بیگم پتیلی چولہے پر چڑھائی اور کفگیر بھر کے گھی پتیلی میں جھونک دیا۔ گھی آگ کی جدت سے پگھلنے لگا۔ بھی قریب ہی تھا کہ وہ بگار کی پیاز پتیلی میں ڈالتی، تبھی پھپھو جی نے کچن میں قدم رکھا۔ جلد ہی ان کی سراغ رساں ناک نے گھی کی خوشبو پہچان لی۔
بوا بیگم کتنی بار منع کیا ہے تمہیں کہ گھی نہ استعمال کیا کرو، لیکن تمہیں تو گھی کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ آخر یہ تیل سے بھرا ڈبہ کس مرض کے لیے خریدا ہے؟ انہوں نے قریب رکھے تیل کے ڈبے کو باقاعدہ بجاتے ہوئے کہا۔ بی بی ہمیں نہ اچھا لگے، یہ تیل سارا مزہ خراب کر دیتا ہے کھانے کا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اچھا لگے نہ لگے یہ تم تیل استعمال کرو، کچھ نہ ہو بی بی، گھی سے یوں ہی بدنام کر رکھا ہے موٹے کو۔ تیل پتیلی میں کڑکڑا رہا تھا۔ اچھا چلو پتیلی چولہے پر سے اتارو۔ انہوں نے اپنا حکم صادر کیا اور بوا بیگم بڑبڑاتی ہوئی تکمیل میں لگ گئی تھی۔ اگر شاہ یہاں ہوتا تو یہ 2.5 کلو گھی کا ڈبہ بھی نظر نہ آتا۔ اسے تو بس یہی وہم سوار رہتا کہ کہیں اس کی ماں کا کولیسٹرول نہ بڑھ جائے۔ بیٹے کے خیال سے ان کے چہرے پر تراوٹ سی آ گئی تھی۔ خیر سے کب آ رہے ہیں شازی میاں؟ بوا بیگم نے گرم گرم گھی کٹوری میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ بس اسی مہینے آ رہا ہے، اب تو میں اس کی دلہن لے کر آؤں گی۔ وہ کب سے بیٹے کی دلہن کا ارمان دل میں سجائے بیٹھی تھی۔ ہاں بی بی، اتنا بڑا گھر سونا سونا سا لگتا ہے، اور جب سے بڑے صاحب خدا کو پیارے ہوئے تو ویرانی بھی کتنی بڑھ گئی ہے۔ بوا بیگم نے اتنا برا سا منہ بنایا جیسے ویرانی کونین کی گولی کی صورت میں حلق سے اتر گئی ہو۔ ٹھیک کہتی ہو بوا، انہیں تو بڑا ارمان تھا بیٹے کو دلہا بنتے دیکھنے کا، پر اللہ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کوئی لڑکی دیکھی آپ نے؟ وہ چمچ بھر بھر کے تیل پتیلی کی نظر کر رہی تھی۔ ابھی کہاں دیکھی، دل میں ایک خیال تھا کہ بھتیجے کو بہو بناؤں گی، لیکن اس کی بھی جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ وہ وہیں اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بڑی پیاری بچی ہے وہ بھی، بوا بیگم نے لقمہ دیا۔ ہاں اس کا میاں بھی بڑا خوبصورت ہے، اچھے لوگ ہیں۔ ابھی سال بھر پہلے ہی باپ کا انتقال ہوا ہے، تب سے سارا کاروبار چلا رہا ہے اکیلا لڑکا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک بیوہ بہن بھی ہے اس کی۔ بوا بیگم اب پوری سٹوری سننے کے موڈ میں تھیں۔ ہاں بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ایک ہی بیٹا ہے اس کا، اس کی خاطر پھر شادی بھی نہیں کی۔ بتیرا ماں باپ نے زور لگایا، منتیں کی، پر وہ نہ مانی۔ اب تو اس کا بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے، باہر پڑھ رہا ہے، ایک اور بیٹی بھی ہے، پر وہ ابھی چھوٹی ہے۔ پر بوا بیگم ہے وہ بھی بہت خوبصورت، اپنے بھائی کی طرح۔ تم تو اتنا جانتے ہیں بی بی کہ دولت انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بوا بیگم نے بڑے پتے کی بات کہی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو بوا بیگم۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ دیکھنا بوا بیگم کس کا فون ہے، اور بوا بیگم پتیلی چولہے پر جلتی چھوڑ کر کھسر پسر کرتی ٹیلی فون سیٹ کی جانب بڑھی۔ آج صبح سے ہی اس کا دل بوجھل سا تھا، کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ رضی صاحب ایک اہم کام کے سلسلے میں اس سے میٹنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انہیں بھی منع کر دیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس سے کوئی قیمتی شے چھیننا چاہتا ہے، اور وہ پھر سے بے چین ہو گیا۔ انٹرکام کی بیل بجی اور اس کی سیکرٹری نے زہیب کے آنے کی اطلاع دی۔ زہیب اس کے بچپن کا دوست تھا، اور وہ بھی اسی کی طرح آج کل بزنس کر رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ ہیلو فرینڈ، وہ آتے ہی گرم جوشی سے لپٹ گیا۔ ہیلو، یہ بتاؤ اتنے دنوں کہاں رہے؟ اکیلی ہی ساری شاپنگ کر لینے کا ارادہ ہے، واسق نے اسے چھیڑا۔ ارے نہیں یار، ممی اور آپی روزانہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، مجھے کہاں اتنی فرصت، اور آپ سنائیے جناب، آپ کی شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کی بے چینی بھانپ لی۔ ٹھیک تو ہوں میں، وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ گھر میں ایک تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، اب وہ اسے کیا بتاتا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، اور سناؤ بھابھی کیسی ہیں، اور تم لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ ہنی مون پر؟ ہاں یار، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، وہ تو بہت کچھ بھول بیٹھا تھا، زہیب کے کہنے پر اب خیال آیا تھا۔ کمال ہے یار، میں نے زرمین نے تو ابھی سے پروگرام بنا لیا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک سوچا تک نہیں۔ 2-3 کو ساتھ لے کر جانے کا پروگرام ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں اس کی جانب جھلکتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، اماں کے تو جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور بڑی آپا کہاں نکلتی ہیں گھر سے باہر، اور منی، اسے تو جب بھی موقع ملتا ہے وہ چھپ چھپ کر ناولیں پڑھنے میں وقت گزارتی ہے۔ وہ اپنی اور گھر والوں کی روٹین لے کر بیٹھ گیا۔ کمال ہے یار، میں اماں، بڑی آپا اور منی کی بات نہیں کر رہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا جب تمہارے 2-3 بچے ہو جائیں گے، کیا تب جاؤ گے ہنی مون پر؟ وہ کہتے کہتے ہنس پڑا، اور وہ خجل سا ہو گیا۔ ہاں یار، جانا تو چاہیے، لیکن یہ کاروباری مصروفیات، اس نے جلدی سے فضول سا بہانہ گڑھا۔ ارے چھوڑو یہ سب، پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں آپ کی شادی کو، اور تم ہو کہ خیر اب بھی وقت نہیں گزرا، جاؤ اور اپنی زندگی انجوائے کرو۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار۔ زہیب تو چلا گیا، اور وہ سوچتا رہا کہ اتنے عرصے اس نے نویرہ کے لیے کیا کیا، وہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام تر کوششیں کر ڈالی تھیں، اور جب وہ اس کی دسترس میں آئی تو وہ حق زوجیت ادا کر کے فرعونیت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا اسی کا نام مردانگی ہے؟ تو پھر ایک پیار کرنے والا شوہر اور لٹیرے میں کیا فرق رہ گیا؟ اذیتوں کا سفر صرف اس کمزور ذات کے لیے ہی کیوں؟ اس نے تو اسے پھولوں کی سیج کا راستہ دکھایا تھا، پھر تلخیوں کا زہر پھولوں میں کیسے سرایت کرتا گیا، کیسے کیسے خواب شادی سے پہلے آنکھوں میں بسائے تھے، پھر سارے خواب کہاں کھو گئے۔ اپنا تجزیہ کیا تو خود کو قصوروار پایا، پھر خود ہی طے کر لیا، اور کچھ سوچ کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔
آج کتنے عرصے بعد ساون برسا تھا۔ اس کا رواں رواں موسم کی سیر انگیزی سے چور تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آج ہی وہ دلہن بنی ہے، اور پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ فیروزی رنگ کے کام والا جوڑا اسے بہت بھایا۔ یہ رنگ تو واسق کو بھی بہت پسند ہے۔ اس نے جوڑا نکال کر بیڈ پر ڈالا اور خود نہانے چلی گئی۔ آج بہت دنوں بعد طمانینت کا احساس دل میں جاگا تھا۔ واقعی محبت بھی دریا کی مانند ہے، ایک ایسا دریا جس سے پیاس بجھتی نہیں کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ پوری آب و تاب سے سجی اس کی منتظر تھی، اور پھر وہ آیا اور مبہوت رہ گیا۔ میری آنکھیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ حیران سا ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایسے جیسے فضا میں نقرئی گھنٹیاں سی بج گئی ہوں۔ وہ بے اختیار سا ہو گیا۔ اس نے دوڑ کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ نویرا جان، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا۔ وہ اس کی مدر آنکھوں میں کھو رہا تھا۔ دریا میں تلاطم آتا ہے تو کتنا سندر لگتا ہے، ایسے ہی پیار میں ہوتا ہے، کبھی کبھی کڑوا بھی پیارا لگتا ہے۔ وہ اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ذرا اس کی جانب جھکا۔ آپ نے ایسا کیا کر ڈالا جو معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ انجان بن کر بولی۔ تم بہت اچھی ہو نویرا، بہت بڑا دل ہے تمہارا۔ میرے دل کی وسعت پر نہ جائیں، اس کی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے اس کی گہرائی میں؟ وہ شریر ہو چلا تھا۔ صرف آپ، وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ میں جانتا ہوں۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ میں نے ہنی مون پر جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اچھا؟ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، بلکہ میں نے سوچا ہے کہ ہم ملک سے باہر کہیں چلتے ہیں۔ یو آر سو گریٹ واسق۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے کھڑکی تک آئے۔ تبھی چوروں کی طرح کوئی دبے پاؤں بھاگا۔ اماں، اماں۔ منی کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ انہوں نے جو اسے بوکھلایا ہوا دیکھا تو ان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ وہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ بات اس کے پیٹ میں پھدک رہی تھی اور سانس تھا کہ بس سے باہر۔ ارے کون لوگ کمبخت، ذرا سانس تو لے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ بھیا اور بھابھی۔ اس نے جلدی سے اگلا۔ توبہ ہے منی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ان کی اب جان میں جان آئی۔ میں جھوٹ تھوڑی کہہ رہی ہوں، اتنی اہم خبر پر اتنی سٹ مہری۔ وہ کچھ چڑ سی گئی۔ پوری بات تو بتاؤ بیٹا، اماں نے اسے دلاسا دیا۔ بھیا اور بھابھی ہنی مون پر جانے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ ان کے کان کے نزدیک آ کر بولی۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، جانا تو چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اماں، وہ ملک سے باہر کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ کو بتایا بھی نہیں۔ اس نے ان کا موڈ دیکھتے ہوئے بات کو ایک نئے رخ پر موڑا، اور کچھ مزہ نہیں آیا تھا۔ ہاں بتانی تو چاہیے، آخر کو میں اس کی ماں ہوں۔ اماں نے اس انداز میں سوچنا شروع کیا تو منی کے چہرے پر کچھ اطمینان کے سائے لہرائے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، بڑی آپا کو بلواؤں اماں؟ اس نے بڑی آپا کی حمایت چاہی۔ ہاں کہاں ہے وہ؟ ذرا بلاؤ تو اسے۔ ان کے چہرے پر تفکرات کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ ابھی لائی اماں۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ تینوں سر جوڑے ایک اجلاس منعقد کر رہے تھے، اور اجلاس کا ایجنٹ تھا واسق اور نویرا کا ہنی مون۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک خاموشی سی طاری تھی۔ اماں کا منہ پھولا ہوا تھا، بڑی آپا کی بھویں تنی ہوئی تھیں، اور منی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصومیت رقصاں تھی۔ واسق نے چور نظروں سے نویرا کی جانب دیکھا، گویا اسے اجازت طلب کر رہا تھا، اور اس نے اسے اجازت دے دی۔ گو کہ ان دونوں سرکنا خواتین کے بدلے ہوئے تیور ان کے دل کو دھڑکا رہے تھے۔ لیکن اسے اپنی بیوی کی حمایت و محبت حاصل تھی، وہ اسے ہمت بخش رہی تھی۔ اماں، میں نے پروگرام بنایا کہ ہماری شادی کو تو بہت دن گزر گئے، لیکن میری مراد نویرا سے ہے۔ بیچاری سارا دن گھر پر پڑی رہتی ہے۔ وہ کچھ دیر کو رکا۔ اسے اپنے جسم میں اماں اور بڑی آپا کی تیز تیز سی نگاہوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہمت کر کے نویرا کی جانب دیکھا، جہاں محبت کی تپش جیسے سلام کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا دل کڑک کیا۔ اسی لیے ہم نے ہنی مون کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دل کا بوجھ اتار پھینکا۔ ملک سے باہر جا رہے ہو؟ اماں کی روبدار آواز گونجی تو اس نے چونک کر منی کی جانب دیکھا، جو نہایت خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، ایسے جیسے اس سارے معاملے سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور پھر اس کی نظریں نویرا کی جانب اٹھیں۔ پکی انفارمیشن جان؟ نگاہوں نے کہا۔ ارادہ تو یہی ہے۔ وہ اماں کی نظروں کی تپش سے پگھل رہا تھا۔ فیصلہ تم کر چکے ہو، پھر اجازت کیوں طلب کر رہے ہو؟ اب کی بار بڑی آپا بولیں۔ بات دراصل یہ ہے بڑی آپا، بات کچھ بھی ہو، لیکن تمہیں اس طرح اتنا پیسہ برباد کر کے کیا ملے گا؟ ابھی تمہیں اپنی چھوٹی بہن کو بیانا ہے، ایک بانجے کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ اماں نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پر اماں، انسان آخر کماتا کس لیے ہے؟ وہ زچ ہو کر بولا۔ ہاں، کماؤ اور لٹاؤ، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اب کہاں سنیں گے تم ہماری؟ اماں نے ایک زہریلی نظر نویرا پر ڈالی تو وہ سمٹ کے رہ گئی، گویا اب انہیں اس کے دل نے چیخ کر کہا۔ کم آن اماں، میں نے کون سا نرالا فیصلہ کیا ہے؟ خاندان میں جس کی بھی شادی ہوئی سب ہی ہنی مون منانے گئے، جاتے ہوں گے، لیکن تمہاری بات دوسری ہے۔ اماں کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا۔
کیوں آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اگر جانا ہی ہے تو جاؤ، ہمارے ملک میں دیکھنے کی بہت جگہیں ہیں۔ بڑی آپا نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہے ہم۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یہ عمل کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ وہ سب کچھ سمجھ ہی نہ پائے، اور وہ بغیر ناشتے کے ہی آفس چلا گیا، اور پھر اس سے بھی کچھ کھایا نہ گیا۔ دیکھ لیا آپ نے کیسے سخت کر دیا ہے آپ کی بہو بیگم نے بیٹے کو۔ بڑی آپا دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن ان کا سارا دھیان اسی ادھیڑ پن میں لگا ہوا تھا۔ پسند کی بہو لے کر آؤ تو بیٹا انگارے تو چبانے پڑتے ہیں۔ اماں کو بیٹے کا بڑا قلق تھا۔ اگر میں نہ بتاتی آپ لوگوں کو تو بھیا اکیلے سارا پروگرام سیٹ کر لیتے۔ منی کو اپنی جاسوسی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری باورچ کہاں ہیں؟ بڑی آپا نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ کچن میں گوشت دھو رہی ہیں۔ میں نے ملازمہ کو ہفتے بھر کی چھٹی دے دی۔ ذرا کام میں جی لگائیں گی تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ منی کی اسکیم شاندار تھی۔ بڑی آپا نے مسکرا کر اماں کی جانب دیکھا جو کسی سوچ میں ڈوبی نظر آ رہی تھیں۔ دڑام سے کسی کے گرنے کی آواز نے ان تینوں کو چونکا دیا۔ نویرا کچن کے دروازے پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ بڑی آپا کا بی پی اچانک ہائی ہو گیا۔ منی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ واسق کو فون کرنے دوڑی، اور ان دونوں نے اسے سنبھالا۔ ارے دیکھنا تو بچی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اماں نے بے ہوش نویرا کے ہاتھ چھونے شروع کر دیے۔ ہے بھی تو کتنی کمزور، ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں شادی کو، اور کتنا سارا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ بڑی آپا پانی کا گلاس لیے اس کی جانب بڑھی۔ کیسی خوش نظر آ رہی تھی مار، ایسے ہی میں نے اس کا دل توڑ دیا۔ کیا ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ نویرا کو اب کچھ ہوش آ رہا تھا۔ بڑی آپا نے جھٹ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر ڈالنے شروع کیے۔ اماں میں نے بھیا کو فون کر دیا۔ منی دوڑی آئی۔ ارے کمبخت، ذرا بھابھی کو اٹھوا کر صوفے پر تو ڈالو۔ اماں منی پر برسیں۔ ان تینوں نے پکڑ کر نازک سی نویرا کو صوفے پر ڈالا۔ ڈاکٹر کو بھی فون کیا ہے یا نہیں؟ بڑی آپا نے پوچھا۔ ہاں بھیا اپنے ساتھ ہی ڈاکٹر کو لیتے آئیں گے۔ لو اور سنو، نہ جانے کتنی دیر لگے اسے آفس سے آتے۔ اماں کا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن شکر ہی ہوا نویرا کو اب ہوش آ چکا تھا۔ اماں نے جلدی سے اس کا ماتھا چوما جو سرد پڑا تھا۔ ارے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہے لڑکی، دوڑ کر گلوکوز بنا کر لا بھابھی کے لیے۔ ابھی لائی اماں۔ کامچور منی حکم کی تعمیل کرنے فوراً دوڑی۔ نویرا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا اور ہاتھ پیر برف کی مانند سرد پڑتے۔ بیٹا تم کھانے پینے پر بالکل توجہ نہیں دیتی، ایسا کیسے چلے گا؟ اماں بڑی محبت سے مخاطب تھی۔ ہاں نویرا، اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ بڑی آپا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر میں منی گلوکوز لیے حاضر تھی۔ یہ لو بیٹا گلوکوز پی لو۔ اماں نے اسے سہارا دے کر ذرا اٹھایا اور بڑی آپا نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ کال بیل بڑی زور سے چیخی۔ لو میرا بچہ بھی آ گیا۔ اماں کو اب سکون آیا۔ واسق خاصا گھبرایا ہوا تھا، لیکن نویرا کو ہوش میں دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ ڈاکٹر نے نویرا کو کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جو اسے فوراً کرانے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ دونوں ٹیسٹ کی رپورٹ لینے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ جی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ بہت کمزور دکھائی دے رہی ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کھلی فضاؤں میں گھماؤں گا، اتنا خوش رکھوں گا کہ تم پھول کر کپا ہو جاؤ گی، وہ بڑی روانی میں کہہ گیا۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب خواب دیکھنے چھوڑ دیے؟ یاد نہیں اماں نے کیا کہا تھا؟ اس کی مسکراہٹ میں تلخی پوشیدہ تھی۔ اور جناب، اب اماں نے ہی کہا ہے کہ دلہن کو لے کر باہر نکلو، بچی کملا گئی ہے۔ وہ بڑی موج میں تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں واسق؟ اسے اپنی سماعت پر شک ہو رہا تھا۔ اماں دل کی بری نہیں ہے نویرا، تمہاری اس طرح بے ہوش ہونے پر کتنا لیکچر دیا ہے مجھے، تمہیں کیا معلوم؟ اور بڑی آپا نے نہ صرف ملازمہ کو چھٹی پر سے بلا لیا بلکہ ایک کام والی کو مزید رکھ لیا گیا ہے۔ واقعی وہ سچ مچ حیران ہو رہی تھی۔ اگر اس نے ان تینوں ماں بیٹیوں کی گفتگو اپنے کانوں سے نہ سن لی ہوتی تو بات اور تھی، لیکن اتنا زہر اگلنے کے باوجود، اتنی محبت وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ لیکن وہ پھر بھی خوش تھی، اور اس کی خوشی اس وقت دوہری ہو گئی جب ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی نوید دی، لیکن ساتھ ہی مکمل بیڈ ریسٹ کی تنبیہ نے ہلکی سی اداسی من میں پھیلا دی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ نو پرابلم، پھر چلیں گے، میں نے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ سارے راستے سے بہلاتا آیا اور وہ کھڑکی سے باہر اسٹریٹ لائٹس کی اطراف اندھیروں کو گھورتی رہی۔ ہوتا ہے میری جان، ایسا بھی ہوتا ہے، چھوٹی بھابھی نے ننھی زبوئی کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا؟ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس لیے کہ تم بہت صابر لڑکی ہو۔ نہیں ہوں میں صابر، وہ بچوں کی طرح ٹھٹکی۔ تو پھر گز بھر لمبی زبان نکالو اور لڑ کر اپنی ساس کے سر کے بال اتار ڈالو۔ یہ چھوٹی بھابھی بڑی رسانیت سے بولیں۔ توبہ کریں چھوٹی بھابھی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اس قیامت خیز سین کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔ میں کسی فلم کی مظلوم ہیروئن تو نہیں ہوں جو ایک ایک کر کے ان کے ظلم سہتی رہوں۔ وہ سلگ رہی تھی۔ بات تو درست ہے تمہاری۔ چھوٹی بھابھی اب ذرا سنجیدگی سے اس کی بات کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہر بات، ہر روک ٹوک، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، اس نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ تو تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے اس کی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو شروع کے مہینوں کے لیے کہا تھا، پر اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔
وہ ان کے ہتھ کنڈوں سے بخوبی واقف تھی۔ تمہارا شوہر تو تم سے محبت کرتا ہے نا؟ چھوٹی بھابھی نے پیار سے اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا، لیکن وہ بھی بہت جلد ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اسے واسق سے بھی گلہ تھا۔ تم خیر خیریت سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں تمہارے شوہر کو سمجھاؤں گی۔ چھوٹی بھابھی نے اسے دلاسا دیا۔ کیا سمجھائیں گی آپ انہیں؟ بہت کچے کانوں کے ہیں۔ وہ رو دینے کو تھی، لیکن تمہاری ساس اور بڑی آپا تو بڑی سمجھدار خاتون دکھائی دیتی ہیں، اور تمہاری چھوٹی نند میں خوبی معصوم سی ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب ہی کی خوبیاں گنوا دیں۔ پھر بچا ہی کیا تھا؟ اس کا تو کلیجہ جل گیا۔ منی کو معصوم نہ کہیں چھوٹی بھابھی، میں سمجھ چکی ہوں، وہ آفت کی پرکالہ ہے۔ دراصل وہ ہی میری باتیں جا کر اماں اور بڑی آپا کو بتاتی ہیں۔ یقین نہیں آتا نویرا؟ چھوٹی بھابھی کی انگلی خود بخود تھوڑی پر ٹک گئی۔ پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں چھپ کر سنتی ہے، ورنہ جو باتیں ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں وہ اماں اور بڑی آپا تک کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ بات تو تم نے ٹھیک کی، وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ اور شکل دیکھیے اس کی کیسی معصوم بنی رہتی ہے، میسنی کہیں کی۔ اس کا دل بھر آیا۔ تو تم اپنے میاں سے کہو۔ کیا کہوں میں؟ وہ خود جانتے ہیں کہ اس کی بچپن سے لگائی بجائی کی عادت ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر بات کو مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا بس چلے تو سارا دن مجھے گھر کے کام کاج میں مصروف رکھے۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر بہت سکھ ملتا ہے شاید اسے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ صبر کرو نویرا، بہت غلط کر رہی ہے وہ لڑکی۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد لڑکیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھاوج بھی گھر کے ممبر کی طرح ہوتی ہے۔ تم نے تو میرے ساتھ یا بڑی بھابھی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا، اور نہ ہی میں اپنی بھاوج سے بیر رکھتی ہوں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا نظام ہے، سب کے گھر میں بہویں آتی ہیں، اسی طرح گھرستی چلتی ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے قہر سے بچ گئے، ہمارے آگے ہماری اولاد تو ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اولاد کی بال برابر تکلیف بھی ماں کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کی طرح اگر وہ سوچنے لگے تو میں اس طرح آپ سے دکھڑا روتی۔ اس کی ناک رو رو کر سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالو نویرا، تمہارے لیے اس طرح ٹینشن لینا ٹھیک نہیں۔ چھوٹی بھابھی نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ یہ ٹینشن تو اب میرا مقدر بن گیا ہے اماں، اور بڑی آپا دل کی بری نہیں ہے، لیکن منی اوپر سے اچھی ہی رہتی ہے اور اندر ہی اندر سے کاٹتی ہے۔ میرا سکون غارت کر دیا ہے اس نے۔ وہ چھوٹی بھابھی کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ پڑھی لکھی تو ہے نہیں وہ، پھر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے واسق؟ چھوٹی بھابھی کو فقط شادی ہی واحد حل دکھائی دیا۔ کسی شہزادے کی تلاش میں ہے، پتہ نہیں کس کنویں میں چھپا بیٹھا ہے، جلدی سے آ کر اس بلا کو لے جائے تو میں بھی اپنے گھر میں سکھ پاؤں۔ اس نے جل کر دعائیہ انداز میں اسے دعا دی۔ میں امی جان سے بات کروں گی کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی، ورنہ وہاں فضول میں اپنی جان ہلکان کرتی رہو گی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر چھوٹی بھابھی کچھ متفکر سی ہو گئی تھی۔ واسق تو اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا، لیکن کچھ جھوٹ بھابھی کی مزاحمت اور اس کے آنسوں نے کام دکھایا تو انہیں اسے اپنے میکے میں چھوڑتے ہی بن پڑی۔ ویسے بھی یہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے لوگ تھے، وہ کچھ مطمئن سا تھا۔ دیکھا اماں، بھیا نے بھابھی کو ان کے میکے چھوڑ دیا۔ اس نے گاڑی پورچ میں داخل ہوتے دیکھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر واسق کو تنہا دیکھ کر اماں کے کان میں پھر سے پھلجھڑی چھوڑ دی۔ چلو اچھا ہے، اپنے گھر رہے گی تو دل لگا رہے گا، پھر اس کی ماں اور بھاوج بھی تو خیال رکھیں گی۔ اب یہاں کون ہے کام کرنے والا؟ تم سے تو ایک کام کرواؤ تو گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ تمہاری بڑی آپا بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہے، اور یہ نوکر تو ایک دم نکمے ہیں۔ ابھی کام کہو تو پورا دن گزرنے کے بعد کرتے ہیں کمبخت۔ ایسے ہی اماں بڑے نخرے دکھاتی ہیں۔ بھابھی کون سا نرالا کام کر رہی ہیں؟ اس نے ندیدے پن سے اماں کے آگے رکھی اسٹرابری پلیٹ پر نظر گاڑ دی۔ ہاں یہ تو ہے، ساری دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، پر ہماری بہو کے نخرے ہیں کہ ختم ہونے کے نام نہیں لیتے۔ ہمارے بھی بچے ہوئے۔ پلیٹ اس کے آگے کھسکا دی اور وہ جھٹ چھری سنبھالے آموں کے قتل پر جیت گئی۔ ارے میاں ذرا ہماری بھی سنو۔ واسق ان کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے کمرے سے ہی آواز لگائی۔ جی اماں۔ وہ اچھے سعادت مند بیٹوں کی طرح ان کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ تم بہو کو اس کے میکے کیوں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ ان کی تیویوں کے بل معاملے کی سنگینی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اماں دراصل نویرا بہت اپسیٹ تھی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تو اسے جانا ہی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب ہی کیوں نہ آرام سے رہ لے، پھر اس طرح آپ لوگوں کو بھی سہولت دی، ورنہ فضول میں آپ لوگ بھی ٹینشن میں رہتے۔ ویسے بیٹا برا نہ منانا، تمہاری بیگم کے نخرے خوب ہیں بھئی، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ میرا خیال ہے اماں وہ بیچاری تو بڑی مسکین سی ہیں، اسے تو ہر وقت میرے آرام کی فکر رہتی ہے۔ وہ کان کھجاتا بولا۔ ہاں تو تم بھی بیوی کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہو، کہاں ملتا ہے ایسا بنا بنایا شوہر؟ انہوں نے اس کے منہ پر اس کی خصوصیات بیان کر دی۔ وہ مارے خجالت کے زمین تکنے لگا۔ تو گویا اب فارغ ہونے تک بہو بیگم اپنے گھر آرام فرمائیں گی؟ وہ طنز پر طنز وار کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے اماں، سارا دن آفس میں مغز ماری کرنے کے بعد وہ گھر آیا تو نویرا کی خراب طبیعت کے باعث اسے مجبوراً میکے چھوڑنا پڑا۔ وہاں سے فارغ ہو کر تھکا آرا گھر لوٹا تو اماں نے راستے میں ہی تفشیش شروع کر دی۔ دیکھو بھائی، ذرا بیوی کی لگامیں کس کر رکھو، ورنہ خود بھی پریشان ہوگے اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پریشان ہوں گے۔ وہ ابھی سے ہی بات کی معاذ آرائیوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ اماں میں نے کب اسے چھوٹ دے رکھی ہے، بیچاری کو اپنے میکے تک کو اتنا کم جانے دیتا ہوں؟ آپ کے حکم کے مطابق ہی ہو رہا ہے، وہ چڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں نا اماں، بھیا اب انہیں جانے بھی دیں، کتنے تھکے تھکے
سے لگ رہے ہیں۔ منی کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ اس کی سفارش پر اماں نے زور سے سر ہلا کر اسے جانے کا حکم دیا تو اس کی جان چھوٹی۔ وہ بڑا سا پھولوں کا گلدستہ تھامے بڑی تیزی سے اسپتال کی سیڑھیاں عبور کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں مگن تھا جو سامنے سے آنے والے کو بھی نہ دیکھ سکا۔ ایک نسوانی چیخ نے اسے واپس شعور کی دنیا میں پہنچا دیا، اور اب صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ محترمہ اس کے ایک بازو میں جھول رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے گلدستہ تھاما ہوا تھا۔ چھوڑیے مجھے، وہ اس کی بے حسی پر چیخ پڑی اور اس نے بجلی کی سرحد سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑائی، لیکن اس بار اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سوری، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی ادا ہوا۔ اس غیر متوقع سے حادثے نے اسے خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ سوری کے بچے دیکھ کر نہیں چلتے، اس کا دل تو اس کو سر پھاڑنے کو چاہ رہا تھا۔ میڈم، میں چل نہیں بلکہ دوڑ رہا تھا، اور یہ میرے بچپن کی عادت ہے۔ ہمیشہ دوڑ کر کام کرتا ہوں، یقین مانیے میں ابھی خود بچہ ہوں۔ ویسے یہ میری امی جان کا خیال ہے، میں ان کے اس خیال سے بالکل بھی متفق نہیں۔ اس کی اس بے تکی گفتگو نے اس کا دماغ بنا دیا۔ وہ چڑ اٹھی۔ بالکل پاگل ہو تم! وہ پیر پٹکتی سیڑھیاں اترنے لگی اور اس کی آنکھیں شرارتی انداز میں دمک اٹھی۔ بالآخر وہ روم نمبر 30 کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے اس نے اپنی جیب سے چھوٹی سی کنگھی نکالی اور اپنے بال سنوارے، جو بار بار کنگھی پھیرنے کے باوجود پھر لڑک کر ماتھے پر جا چکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے دستک دینے سے پہلے یہ دروازہ کھل چکا تھا۔ ارے شانی تم! چھوٹی بھابھی اسے دیکھتے ہی چیخ پڑیں۔ او بھابھی، یہ کیا کر ڈالا آپ نے! وہ کہتا ہی رہ گیا اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئیں جہاں بیڈ پر نویرا لیٹی تھی۔ دیکھا تم نے نویرا، یہ شانی آپا ہیں۔ ارے شانی تم! اس نے تکیے کا سہارا لے کر ذرا اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کرن سی پھیل گئی تھی۔ ارے ارے تم لیٹی رہو، اور یہ لو پھول، صرف تمہارے لیے بڑی دور سے لایا ہوں ایمان سے۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا، تب چھوٹی بھابھی نے اس کی کمر پر ہلکے سے ایک مکہ رسید کیا۔ جھوٹ بولتا ہے، سامنے ہی تو دکان ہے پھولوں کی، تم نہیں بدلنا شانی کے بچے! وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چھوٹی بھابھی، آپ کو کسی فلمی ولن کا کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی اتنے اچھے سین کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ ایک تو پہلے میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا تو یہ مجھ سے پہلے ٹپک پڑی، اور اب پھولوں کا بانڈا بھی پھوڑ دیا۔ کیا ہو جاتا جو ذرا صبر کر لیتی، بچی کا دل رہ جاتا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی شرارت نے اس دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بچی کو مبارکباد دو، وہ خیر سے بچی اب ایک عدد بچے کی اماں بن گئی ہے۔ چھوٹی بھابھی نے اس سے مطلق کیا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرے بچپن کی ساتھی بڑے ہو کر ضرور کوئی تیر مارے گی۔ دیکھا آپ نے بھابھی، مار لیا نا تیر! وہ پھر بکواس پر اتر آیا۔ اچھا بہت بکواس کر لی، یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ کتنے مہینوں سے تمہاری آمد کا ڈھول پیٹا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی کلاس لینی شروع کی۔ سوری یار، تمہاری شادی پر بھی نہ آ سکا، اس لیے کہ ایگزامز ہو رہے تھے، پھر ٹریننگ میں مصروف ہو گیا تھا اور اب فارغ ہوا ہوں۔ اچھا وہ خوش نصیب کہاں ہیں جن کی آپ اہلیہ ہیں؟ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں مسکرایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں، اگر تم کچھ دیر پہلے آ جاتے تو ان سے مل لیتے۔ جی کیسے مل لیتے؟ انہیں تو ہماری آمد کا سگنل مل گیا ہوگا، بس کھسک لیے دم دبا کے، کیونکہ میں نے تو سب سے پہلے ان سے ہی یہی سوال کرنا ہے کہ آپ نے میری بچپن کی ساتھی کو اپنانے کی ہمت کیسے کی، کیونکہ سب سے پہلا حق تو ماں بدولت کا تھا۔ وہ خاصا چہک رہا تھا اور اس کی ان فضول باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اگر ایسی احمقانہ گفتگو تم نے واصل کے سامنے کی تو اچھا نہ ہوگا۔ اب بڑے بھی ہو جاؤ شازی۔ چھوٹی بھابھی نے اسے آنکھیں دکھائیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یوں ہی اوپری دل سے کہہ رہا ہے، نہیں بھئی، بڑا تو ہم نے ہونا نہیں، کیونکہ بڑے ہوں گے تو یا تو نانا بنیں گے یا دادا، اور ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ نانا دادا کے ابا، یہ بتاؤ پردیس میں کوئی لڑکی بھی پسند کی یا ساری زندگی کنوارا رہنے کا ارادہ ہے؟ ارے بھابھی، کیا خوب یاد دلایا! لمحہ بھر کو اس نکچڑی حسینہ کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ نویرا نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ تو بھڑک اٹھا۔ خیر سے لڑکی پسند کر چکے ہیں برخوردار۔ چھوٹی بھابھی نے جھٹ اس کا کان پکڑ لیا۔ اسے کہتے ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ، لیکن دراصل یہ فرسٹ سائٹ تو ہے بھابھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کہاں دیکھا اس چھتا کو؟ چھٹی بھابھی تفتیشی افسر کی طرح پوچھ گچھ میں مصروف تھی۔ کان تو چھوڑیے، ایک تو حماد بھائی نے اتنے چھوٹے قد کی بھابھی پسند کی کہ کان پکڑوانے کے لیے اتنا جھکنا پڑتا ہے۔ اس نے چھوٹی بھابھی کے بونے سے قد پر تنقید کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ایک دپ اس کی کمر پر رسید کی۔ بہت فضول ہو تم! اس کے کان چھوڑنے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ شازی، کیا واقعی تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ اب کی بار تو نویرا نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے سی اسپتال میں اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ قسم سے جان بوجھ کر اسے ٹکرایا نہیں تھا، وہ خود میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ کان کھجاتے ہوئے بڑی معصوم شکل بنا کر بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا اسپتال ہے، روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اب اتنے سارے لوگوں میں سے کس سے اس لڑکی کا پتہ پوچھا جائے، جبکہ تم اس کے نام تک سے واقف نہیں؟ چھوٹی بھابھی عادتاً تھوڑی دیر انگلی جمائے سوچ رہی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ خیر اگر قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی، ورنہ جہاں اتنی محترمہ کو مس کر دیا وہاں ایک اور مس سہی۔ وہ نویرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رونی صورت بنا کر بولا تو نویرا اور چھوٹی بھابھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
بڑی آپا ملازمت سے 2 چھتی کی صفائی کروا رہی تھیں، جہاں میلے اور پرانے کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کی ساری فالتو اشیاء بھی ایک کباڑے کی صورت میں پڑی تھیں۔ ایک عرصے بعد بڑی آپا کو 2 چھتی صاف کرنے کا خیال آیا۔ شاید اس کی وجہ وہ موٹے تازے چوہے بھی تھے جو سارے گھر میں دندناتے گھومتے پھرتے تھے، اور اب ان کی پہنچ کچن میں کھانے پینے کی چیزوں تک ہو چکی تھی۔ بڑی آپا اور ان کتابوں کا کیا کروں؟ پابند میاں سیڑھیوں سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں جو شکل و صورت سے خاصی نہیں دکھائی دیتی تھیں۔ ارے یہ کس کی کتابیں اور وہاں کیسے پہنچی؟ بڑی آپا نے کتابیں اس کے ہاتھ سے لیں اور ان کا معائنہ کرنے لگیں۔ شمع، محبت، دل، کرب، بندر، پیاسی، شعاع، ایک کے بعد ایک رومانوی ناول تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے خاصی پھیل چکی تھیں۔ یہ گھر میں کیسا انقلاب آیا ہے؟ بڑی آپا، کپڑوں کے نیچے ابھی درجن بھر کتابیں اور بھی ہیں۔ آپ کہیں تو چنے والے کو بیچ کر آ جاؤں؟ قسم سے روی والے کی نسبت ڈبل پیسے دیتا ہے۔ بپن میاں نے اپنے تئیں بڑی عقل مندی کی بات کی۔ ارے چپ کر کمبخت، یہ ناولیں کون پڑھتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ منی بی بی پڑھتی ہیں، اور کون پڑھتا ہے؟ وہ فوراً بولا۔ تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے پڑھتے ہوئے؟ انہوں نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ قسم سے میں نے خود دیکھا ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ کمبخت، اماں کے سامنے نہ بک دیجیو، ان کا تو بی پی ہائی ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ دبک گیا۔ توبہ کرے بڑی آپا، اس نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا چل، اب جلدی سے ان کتابوں کو ٹھکانے لگا۔ انہوں نے جلدی سے وہ کتابیں اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ دوپہر بھی بڑی آپا اسی ادھیڑ پن میں کھوئی ہوئی کہ منی کو کب اور کیسے رومانوی کہانیوں سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہیں بچپن سے لے کر آج تک اماں کے منہ سے حکیمن بوا کی لڑکی کے فرار کا قصہ سن سن کر ازبر ہو چکا تھا۔ انہیں خود کبھی رومانوی تو کیا کسی بھی قسم کی کتاب پڑھنے سے دلچسپی نہ تھی۔ پھر میٹرک کے بعد ہی چھوٹی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی تھی، لیکن ابا میاں نے ان کی کسر واسطے پر نکالی۔ رہ گئی منی، جو بچپن سے ہی پڑھنے کی چور تھی، لیکن رومانوی ناولز کو اتنی دلچسپی سے پڑھنے کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اوپر سے اس کی عمر بھی ایسی تھی کہ جب لڑکیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بقول اماں کہ بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ مٹر کے دانے کی طرح پھسل جاتی ہیں۔ دیکھنے میں معصوم سی سیدھی سادھی منی ایسی تو نہ لگتی تھی۔ زمانے کا کیا کیا جائے، جس کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا نظر آتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ اماں، آپ نے منی کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ فارغ ہو کر وہ اماں کے پاس آئیں تو پہلا سوال یہی کیا۔ سوچنا کیا ہے بیٹا، کوئی اچھا رشتہ آئے تو اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، پر اماں لوگوں سے کہنا بھی پڑتا ہے۔ ویسے آپ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتی ہیں، آخر کہیں نہ کہیں تو اس کا گھر بسانا ہی ہے۔ بات حلق میں آ کر پھنس رہی تھی۔ لیکن بیٹا، اب ایسی بھی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے اس کی، جب تک میں اچھی طرح مطمئن نہیں ہو جاؤں گی لڑکے سے تب تک ہاں نہیں کروں گی۔ اماں کے خیال میں ان کی منی کی شکل و صورت چندہ مہتاب اور چندہ آفتاب سے ملتی ہے۔ تعلیم کیا ہے اس کی، یہ تو دیکھیے، آج کل لڑکی کی صورت شکل سے زیادہ تعلیم دیکھی جاتی ہے، اور تو کوئی کمی نہیں ہے نا، سگڑ ہے، خوبصورت ہے، لاکھوں میں ایک ہے میری منی۔ اماں کو اپنی منی پر بڑا ناز تھا۔ خیر اماں، یہ وہ زمانہ نہیں رہا جب آپ نے میری میٹرک کے بعد ہی شادی کر دی تھی۔ آج کل بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، آپ اتنا بھی وقت نہ نکالیے کہ بعد میں ہمیں رونا پڑے۔ بڑی آپا نے بڑی دور کی سنائی۔ ان کی بات سن کر اب اماں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جیسے بیل پر انگلی رکھ کر بھول گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک زوردار آواز سے گیٹ کھلا۔ بہرے نہیں رہتے یہاں؟ وہ خاصی زور سے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اس نے اپنی انگلی بیل پر سے ہٹائی اور سر اٹھایا۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی اس کا منہ اسی خونخوار شیرنی کی مانند ہو گیا جو اپنے شکار کو سامنے دے کر اسے نوچنے کے لیے لپکتی ہے۔ ارے آپ! حیرت و انبساط سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ قاتل چیز اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو تم اندھے ہی نہیں بہرے بھی ہو؟ اس کے احمری لب ہلے۔ لیکن بول سکتا ہوں، گو کہ اس وقت صرف ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی تو آڈیو بھی شاندار ہے۔ اس نے اس کی آواز کی تعریف کی۔ لڑکیوں کا ان کے گھر تک پیچھا کرنا تمہارا مشغلہ ہے شاید؟ وہ اس سے خون آشام نظروں سے گھور رہی تھی۔ مشغلے تو بہت سے ہیں، اس آپ کو کیا تفصیل بتاؤں؟ چلیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ نہایت بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ اس کے تو بدن میں جیسے کرنٹ سرایت کر گیا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گیٹ بند کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ گیٹ کے درمیان جمع کھڑا رہا۔ ارے کیا ہوا، کون ہے؟ چھوٹی بھابھی کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی۔ ایک فضول سا لڑکا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ کون ہے؟ چھوٹی بھابھی نے اسے پرے کیا اور خود گیٹ کھول کر سامنے آئی۔ شازی تم؟ جی بھابھی، اور یہ نہ جانے کون محترمہ ہے جو مجھے اپنے ماموں جان کے گھر میں داخل ہونے سے روکنا چاہتی ہیں۔ خاصی پہلوانی دکھائی ہے انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر پھینکنے کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ منی ہے نویرہ کی نند، اور منی یہ شازی ہے نویرہ کا کزن۔ چھوٹی بھابھی نے دونوں کا تعارف کروایا۔ سوری، میں سمجھی تھی کہ لڑکھڑا سی گئی، چہرے پر خفت کے سائے پھیل گئے۔ آپ مجھے خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کرنے والے گروپ کا سرگنا سمجھ رہی تھی؟ اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔
جی نہیں، میں تو… وہ بیچاری بری طرح کنفیوز ہو چکی تھی۔ ارے تم اندر تو چلو شازی، چھوٹی بھابھی نے گیٹ بند کیا۔ وہ چپ چاپ ان دونوں سے آگے چل رہی تھی اور وہ چوری چوری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نویرا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ اچھا ہوا شازی کہ تم آ گئے، آج میں گھر جانے والی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ تو کیا تمہارا سسرال آنے پر کوئی پابندی ہے ہماری؟ وہ نہ جانے کدھر گم ہو گئی تھی، اس کی نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ نویرا نے جلد ہی اس کی یہ بےتابی محسوس کر لی۔ کیا بات ہے، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے یار وہ مل گئی، اور تیزی سے اس کے نزدیک آیا اور رازداری سے کہنے لگا۔ کون؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ ارے بابا وہی لڑکی، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ اچھا وہ اسپتال والی؟ اسے اب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہاری ہی نند صاحبہ ہیں۔ اس نے بڑے جوش میں اپنا ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ منی؟ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہاں وہی تو ہے، وہ نہایت مسرور نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ نویرا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ یک دم وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے شازی، سوچ رہی ہوں کہ بعض چہرے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں کی تلخیاں حسد کے پودے کا روپ دھار چکی تھیں۔ میں سمجھا نہیں نویرا، پلیز کھل کر بات کرو۔ تجسس کا جذبہ سر ابھار رہا تھا۔ جیسی وہ نظر آتی ہے ویسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کے رخسار تمتما اٹھے۔ یعنی؟ وہ صورتحال جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے نہیں، چھوٹی بھابھی سے تفصیل پوچھ لینا، ورنہ تم ہی سمجھو کہ میں بھابھیوں کی طرح اپنی نند سے حسد کر رہی ہوں۔ ننھا ارسل اب جاگ چکا تھا اور بلند آواز سے رو رو کر اپنی بھوک کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے حیران چھوڑ کر وہ کاٹ میں لیٹے ارسل کی جانب بڑھی۔ نویرا تم نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں چاہوں گی شازی کہ جانتے بوجھتے تمہیں کنویں میں دھکا دوں، باقی تم خود کافی سمجھدار ہو۔ چرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا صنم، بدل کے میری تم زندگانی بدل نہیں جانا صنم۔ نہ جانے کس زمانے کا کیسٹ نکال کر وہ سننے بیٹھا تھا۔ گانے کے بول اور سچویشن اس کی اپنی زندگی پر فٹ بیٹھ رہی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ قالین پر نیم دراز تھا، آنکھیں بند اور دماغ گہری سوچ میں غلطا تھا۔ نویرا اور چھوٹی بھابھی نے اس نازک اندام کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ اس کے ذہن کی اسکرین پر فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی پہلی ہی نظر میں دل کو گھائل کر گیا تھا۔ حالانکہ وہ صنف نازک کے بارے میں اتنا دل پھینک قسم کا بھی نہیں تھا، اور اپنے لائف پارٹنر کے لیے ذہن میں جو خاکہ سا ابھرا تھا وہ اس پر پوری اترتی تھی۔ اس کے اتنے نزدیک آ کر دور کیسے رہا جا سکتا تھا؟ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اچانک اسے اپنے شانے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ امی جان آپ؟ ماں کا شفیق چہرہ بیٹے کے چہرے پر تحریر پڑ چکا تھا۔ تو تم ابھی تک پریشان ہو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر ٹک گئی۔ شازی نے آگے بڑھ کر ڈیک کا بٹن آف کر دیا۔ جی امی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر تمہیں وہ لڑکی پسند ہے تو میں بات آگے بڑھاتی ہوں، لیکن امی جان وہ جو نویرا اور چھوٹی بھابھی نے اسے بھی بتایا نظر انداز کی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ متذبذب نظر آ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کم عمر ہے، پھر باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، تمہارے مقابلے میں اس کی تعلیم بھی کم ہے۔ آج کل انٹر ہوتا ہی کیا ہے، اس کو دبانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ اب وہ ان سب سے انکار تو نہیں کر سکتی۔ ایک ہی بھائی ہے، اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جائے گا تو اس سے بھی چھٹی۔ تمہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے بیٹا۔ ویسے بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں مجھے پسند نہیں، ہر بات میں دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس طرح کہہ رہی تھی جیسے اس کی بیوی اپنی ضرورت کے تحت بیاہ کر لا رہی ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے امی جان، تعلیم کی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کون سا اس سے نوکریاں کرانی ہیں، لیکن پھر بھی… وہ ذرا ہچکچایا۔ ایسی لڑکیوں کو پہلے دن سے ہی دبا کر رکھو تو ساری عمر بڑے آرام سے گزرتی ہے بیٹا۔ پڑھی لکھی لڑکیوں کو دبانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خیر امی اب ایسا بھی نہیں، نویرا کو دیکھو کیسے گزارا کر رہی ہے۔ اس کی ساس کو دیکھا ہے آپ نے؟ اتنی لمبی زبان ہے اس کی۔ اور اس کی نند، وہ بڑی آپا، اف تو وہ چھوٹی بھابھی نے اپنا خوفناک نقش پیش کیا اس کی سسرال کا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور خود وہ لڑکی، وہ ایک ایک کی تعریف فرداً فرداً بیان کر رہا تھا۔ ارے تم تو بیوقوف ہو بیٹا، شادی ایک جوا ہی ہوتی ہے، بڑی بڑی منہ زور گوڑیوں کی لگامیں کستی دیکھی ہیں میں نے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ وہ بضد تھی، اور اگر اس نے آتے ہی ہمیں اپنے شکنجے میں کس لیا تو… اس نے انہیں چھیڑنے کی خاطر کہا۔ وہ شرارتی انداز سے مسکرایا۔ پھوپھو جی تمہاری نند کے رشتے کے سلسلے میں تمہاری سسرال آنا چاہ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈائریکٹ امی جان سے بات کی ہے۔ میں نے تو ڈھکے چھپے لفظوں میں امی جان کو سمجھا دیا۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ ان کی نیچر کیسی ہے۔ وہ بس خاموش ہی رہی۔ ان کا خیال ہے کہ یتیم بچی کے رشتے کے سلسلے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ چھوٹی بھابھی فون پر ساری سرگشت سنا رہی تھی۔ لیکن بھابھی یہ میرے سسرال کا معاملہ ہے، وہ خاصی نیچی آواز میں مخاطب تھی۔ مان کوئی اس کی باتیں سن نہ لے۔ میں سب سمجھتی ہوں نویرا، میرا تو خیال ہے کہ تم اب اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ میں شازی کو ایسا لڑکا نہیں سمجھتی تھی، سب کچھ اسے بتا دیا گیا ہے کہ لیکن اسے بہن سے زیادہ محبوبہ کا غم ہے۔ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر بنے گا کیا؟ چھوٹی بھابھی جلی کٹی سنا رہی تھی۔ نویرا تمہیں شاید بخار ہے۔ واسق نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تشویش کے اثرات چہرے پر امڈ آئے تھے۔
ٹیبلٹ کھا لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کسل مندی سے اٹھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے تم آرام کرو، میں بڑی آپا سے کہتا ہوں کہ وہ خود ناشتے کا انتظام کروا لیں۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گیا، پھر اسے یاد آیا کہ ابھی تو پھپھو کے گھر ناشتہ بھی بھجوانا ہے۔ میں ٹھیک ہوں جی، ایسے ہی بڑی آپا گھبرا جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑی آپا اور اماں کے ہاتھ پیر کام کے وقت پھول جاتے ہیں، اور اب جب کہ منی بھی گھر پر نہیں ہے، اسے اس کی ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑیں گی۔ ہاں وہ پریشان تھی کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ لیکن جان تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، رات شاید تم ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ اس کی متورم آنکھیں چغلی کھا رہی تھی، وہ جھیم گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ میں اس گھر کی بہو ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ واسی کی محبت آمیز باتیں ان کا دل پگھلا رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور واش روم کی جانب لپکی، جلدی جلدی منہ پر پانی کے چپکے مارے اور اماں کے کمرے کی جانب لپکی۔ نویرا، منی کی جو چیزیں رہ گئی تھی وہ اسے دے دو، ورنہ پھر میں کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی۔ بڑی آپا نے اس کے ہاتھ ایک شاپر تھمایا۔ جی اچھا، میں ابھی سانولی کو دیتی ہوں۔ اس نے کام کرنے والی ماسی کو پکارا۔ ارے بیٹا، تم خود اپنے ہاتھ سے دو، وہ کمبخت پھر کہیں رکھ کر بھول جائے گی۔ بڑی آپا نے تنبیہ کی تو وہ مجبوراً شاپر لے کر منی کے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر کروٹ کیے پڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ منی، یہ تمہاری چیزیں بڑی آپا نے دی ہیں، بھول نہ جانا۔ شاپر اس کے سرہانے رکھ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ بھابھی، اس نے اس کی جانب رخ کیا اور اپنے سرد ہاتھوں سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی نگاہیں سے ٹکرائی تو اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ ان نگاہوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیا بات ہے منی؟ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا، لیکن ظاہراً وہ پرسکون ہی رہی۔ دل میں گھنٹی سی بج رہی تھی۔ میں آج وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ نویرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ وہیں اس کے پاس بیڈ پر ٹک گئی۔ لیکن شام کو وہ لوگ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اس بالش پر کی لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی عمر سے کئی بڑا بول رہی تھی۔ آپ ان لوگوں کو منع کر دیجیے، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کل رات کی افشاں اور بھی اس کی مانگ میں چمک رہی تھی۔ ابٹن اور مہندی کی ملی جلی مہک اس کے وجود کو کچھ اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایسا نہیں کرتے منی، یہ بری بات ہے۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اور تم جانتی ہو کہ کل تمہارا ولیمہ بھی ہے، پھر آج تمہارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ یہی ہماری ریت روایت ہے۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں مانتی میں ان ریت روایات کو۔ بھابھی، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم لڑکیوں کو مال غنیمت؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ تواتر سے آنسو جاری تھے۔ شدت جذبات سے وہ پوری لرز رہی تھی۔ آہستہ بولو منی، کوئی سن نہ لے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ویسے کچھ اس کی توقع کے عین خلاف تھا۔ بھابھی، آخر کیوں ہم لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رخصت کر دیا جاتا ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغ دیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک جوار باٹا تھا جو اس کے من ہی من میں اٹھ رہا تھا، جس کی دمک وہ اپنے دل میں بھی محسوس کر رہی تھی۔ جذبوں کی حدت نے اس کی آنکھیں بھی سلگھا دیں۔ میری جان، صبر کرو، اب اس گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا تو اپنا من درد سے چٹکا ہوا تھا، پھر اور کہاں سے وہ اتنی قوت لاتی جو اس دکھ کو برداشت کرنے کے لیے کچھ تو تھا جو یوں بتکی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں بھابھی، اسی لیے آپ سے اپنے دل کا درد کہہ رہی ہوں۔ تو وہ اس کی نظروں میں اتنی معتبر ہے۔ ایک خوشی کی سی کرن اس کے من میں پھوٹی۔ پلیز بڑی آپا، امی اور اپنے بھیا سے کچھ نہ کہنا، میں ابھی کچھ کام نپٹا کر آتی ہوں، پھر تفصیل سے تمہاری بات سنوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رکی تو باہر اس کی پکار مچ جائے گی۔ اس نے پیار سے اسے چمکارا اور پھر اپنی ذمہ داریوں کی جانب لوٹ آئی۔ کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پہنچتی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی، جہاں منی اپنے محبت کرنے والوں میں گری بیٹھی تھی۔ شرمائی شرمائی سی نئی نویلی دلہن کے روپ میں وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں بیٹھے لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ سب نارمل اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ شکر ہے منی نے اپنی عادت کے مطابق کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے دل میں شکرانہ ادا کیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اماں، میں اب اپنے کمرے میں جاؤں؟ اس نے اماں سے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کب سے بیٹھی ہے میری بچی، کمر تختہ ہو گئی ہوگی۔ لو بہو، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ وہ تو جیسے کب سے منتظر تھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ وہ کہتی گئی اور وہ گنگ سی بیٹھی سنتی رہی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پھپھو جی جیسی جان نچھاور کرنے والی حلیم خاتون ساس کا روپ دھارتے ہی اس حد تک بدل لیں گی۔ مانا کہ شاہ زیب ان کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن اپنی دسترس سے نکلنے کا ملال یا اپنی محبت کی شراکت کا غم انہیں اس طرح شعلہ بیانی پر مجبور کر دے گا جو وہ ایک دن کی دلہن کو بھی بخش نہ سکیں۔ پہلے پہل تو اسے اعتبار ہی نہ آیا، لیکن جب منی نے رو رو کر اماں کی قسمیں دیں تب اسے یقین آیا، اور شازی جو دیکھنے میں اتنا لاابالی شریر اور پیارا سا انسان نظر آتا ہے، اندر سے اتنا سنگ دل، یا شاید یہ اس مغربی رنگ کا اثر تھا جس کا چولہ اس نے پہن لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پھپھو جی کا ارمان تھا کہ وہ ان کی بہو بنے، لیکن اتفاقاً ہی بات کبھی سنجیدگی سے بڑوں کے درمیان نہ ہوئی، اور پھر شازی بیرون ملک چلا گیا۔ پھر اچانک ہی واسق اس کی زندگی میں آ گیا۔ تب دل میں پہلی بار محبت کی چنگاری بھڑکی اور وہ اس کی ہو گئی۔ شازی اور اس کے درمیان ایسے کسی نازک رشتے کا تعلق ہی نہ تھا۔ پھر اسے اپنے رب کی مہربانی پر بے اختیار پیار آ گیا۔ بھابھی، اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ منی نے اس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ اپنے حواسوں میں واپس آ گئی۔ میں تو بس
حیران ہوں، یقین ہی نہیں آتا کہ باہر سے اتنے پیارے اور ملائم نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے کھدرے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک ایک ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ میں جانتی ہوں بھابھی کہ آپ کو میری باتوں کا اعتبار نہیں آ رہا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی اس بے اعتباری کے ساتھ اپنی زندگی کا فیصلہ کروں۔ اس وقت تو مجھے آپ ہی ایک ایسی ہستی دکھائی دیں کہ جن سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ اس کی آنکھیں تیر برسا رہی تھیں۔ تم اب منی نہیں رہی ہو، ایک شادی شدہ عورت بن چکی ہو، اور ایک شادی شدہ عورت پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسے اپنے میکے کی بھی لاج رکھنی ہوتی ہے اور سسرال کا بھرم بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تم ساری زندگی صرف محبتوں کی عادی رہی، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ محبتوں کے روپ بدلتے رہتے ہیں۔ پھپھو جی تم سے نفرت نہیں کرتی، بس کچھ خوفزدہ ہیں تم سے۔ ان کا خیال ہے کہ تم ان کی زندگی بھر کی کمائی کو ان سے چھین لو گی۔ یہ ایک فطری رویہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی شدت سے رد عمل ظاہر کیا، لیکن تمہارے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے یقیناً ان کے رویے میں نرمی آئے، اس لیے کہ وہ ایک نرم دل عورت ہیں، اور پھوپھا جان کے انتقال کے بعد وہ اور بھی تنہا محسوس کرنے لگی ہیں۔ تم ان کی تنہائی کی ساتھی بن کر ان کے دل میں اترنے کی کوشش کرو۔ شادی کے بعد تقریباً ہر لڑکی اس قسم کے ٹرائل سے گزرتی ہے۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاید اس کی باتیں اس کے ذہن پر اثر کر رہی تھی، لیکن بھابھی شاہ وہ پھر چٹکی اور پٹ پٹ آنسو گرنے لگے۔ شاہ زیب ان نوجوانوں میں سے ہے جو مغرب کی تائید میں بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمہیں بہت صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں شازی کو سمجھاؤں گی۔ اس نے بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی، بالکل ایسے جیسے ننھا ارسل تیز آواز سے ڈر کر اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سہما ہوا ارسل اس سے چمٹا ہوا ہو۔ ایسی ہی ممتا کا احساس اس کے دل میں جاگا، اپنائیت کا، قربت کا، محبت کا۔ اس نے شفقت سے اپنا ہاتھ اس پر رکھا۔ میں ہوں نا، پھر ڈرتی کیوں ہے پگلی؟ اسے اپنے رخسار پر نمی سی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے جہیز کا ایک ایک جوڑا اٹھا کر چیک کر رہی تھی۔ کسی جوڑے کے کپڑے کا کیا مٹیریل ہے، کیسا کام ہے، اندازاً کتنی قیمت ہوگی۔ وہ کہ شادی جلدی میں ہی طے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے منازع کو اچھا خاصا جہیز دے ڈالا تھا۔ واسق اپنی چہیتی بہن کو دنیا بھر کی چیزیں جہیز میں دے دینا چاہتا تھا، تو اس نے وہ ہی کیا تھا۔ آپا جان آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے اور ساتھ میں جہیز ہی خوب بھر کر لائی ہے۔ پڑوسن کی بلقیس باجی خاص طور پر جہیز دیکھنے صبح ہی صبح آ ٹپکی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میرے شازی کی پسند ہے اور جہیز کیوں نہ لاتی، بھائی کا اتنا بڑا بزنس ہے۔ پھپھو جی ذرا رعونت سے بولیں، بس نصیب اچھا ہو۔ آج کل تو لڑکوں کے لیے بھی ایسی ہی دعائیں دینی چاہیے۔ صاحبزادے کو ہی دیکھ لیجیے، کتنے ارمانوں سے پالا پوسا، باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا، اپنی پسند کی بہو ڈھونڈ کر لائی۔ ہزار گھر چھان مارے تھے اچھی بہو کی تلاش میں، اور جب بہو بیگم نے گھر میں قدم رکھا تو ہمارے بیٹے کو ہی لے اڑی۔ بلقیس باجی بڑی پاس سے اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھیں۔ غلطی آپ کی بھی، بہن بہو کو بیٹی سمجھا تھا۔ بہو کبھی بھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے تو یہ مثال ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔ پھپھو جی ایسے بیان کر رہی تھی کہ جیسے خود اسی طرح کے کئی تجربات ماضی میں کر چکی ہوں۔ ارے ہم نے تو بہت پیار سے رکھا تھا، پہلے ہی دن بہو کو دل سے لگایا، گھر کا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا کہ بچی اب یہ تیرا گھر ہے، اسے کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے خود کرو۔ پر پھر بھی وہ میری نہ بن سکی، وہ کبھی بن بھی نہیں سکتی۔ اب آپ سے کیا چھپانا، میں تو خود دل میں بڑا ڈر رہی تھی کہ نہ جانے میری بہو کیسی ہو، کیسے سلوک کرے میرے ساتھ۔ بہن بڑھاپے میں کہاں تک میں تکلیفیں برداشت کروں گی۔ پھر میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، شکر ہے کہ بہو کا میکہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور صاف بات ہے میں نے تو پہلے ہی دن اس کے کان کھینچ دیے، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پہل کرتی میں نے ہی پہل کر دی۔ اب ذرا وہ دب کر رہے گی۔ وہ فخریہ سے اپنی کارکردگی سنا رہی تھی۔ بلقیس باجی تاثر سے سر ہلاتے ہوئے بولی، بس بہن ہماری تو قسمت ہی خراب تھی، آپ کا بیٹا بھی تو اچھا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، ہمارا تو بیوی کی شکل دیکھتے ہی ایسا فدا ہوا تھا کہ سب پڑھی پڑھائی پٹی بھول گیا۔ میرا تو دماغ اتنا چلتا نہیں ہے، لیکن بہنوں نے خوب اچھی طرح سمجھا دیا تھا، پر کیا فائدہ، وہ تو لگامیں توڑوا کر ایسے سرپٹ دوڑے کہ ابھی تک ماں بہنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ پھپھو جی کو دیکھ کر بلقیس باجی رشک کر رہی تھی۔ نہ بابا، میں اپنے اکلوتے بچے کا اتنی آسانی سے بٹوارا نہیں کر سکتی۔ لو جی، جس نے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، اور ایسے ہی ایک چٹانگ بھر کے چھوکری کے ہاتھ میں تھما دوں، اور لڑکے والے تو ویسے بھی پریشر میں رہتے ہیں، کون شکایت کرتا ہے۔ وہ نہایت ڈٹھائی سے غلط کو صحیح ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ شام کو وہ لوگ اسے لینے کے لیے گھر آئے تو واسق نے باقاعدہ ایک زبردست دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ گرے کلر کے شرٹ اور بلیک پینٹ میں شازی بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے جٹ اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ وہ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان منی میں لگا تھا۔ آخر کار اس نے اس کی منت سماجت کر کے تیار کروایا۔ ہرے رنگ کے پشواز میں وہ بہت کھل رہی تھی، لیکن آنکھوں میں سرخی کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ روئی بھی تو کتنا تھی۔ نویرا نے اسی لیے اس کا خوب تیز میک اپ کیا، اور جب وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سبھی نگاہیں جم گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو۔ پھپھو جی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ شازی کی پراشتیاق نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں، اور پھر اس نے موقع مناسب دیکھ کر بہانے سے شازی کو بلایا۔ ارے ارے، یہ تم مجھے چھت پر کیوں لے کر جا رہی ہو؟ وہ اب باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر ٹکرائی، لیکن اس کے اندر کا
ٹمپریچر اب بھی بلند ہی تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ انجان بن کر بولا اور باہر جھانکنے لگا۔ تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کوئی بچی نہ تھی، ایک بچے کی ذمہ دار ماں تھی۔ نویرا سب ہمارا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جان بچا کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے کب بخشنے والی تھی؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اسے اغوا نہیں کیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے، انداز میں بے پرواہی کا عنصر شامل تھا۔ کم آن نویرا، منزہ نے تو تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں اس سے۔ اس نے اس کی جانب رخ کیا، اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے استعمال کرنے کی کوشش مت کرو، اس وقت تم سے منی کی بھابھی بات کر رہی ہے، تمہاری کزن نویرا نہیں۔ وہ غصے سے پنکاری، اسے چراغ پا دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا۔ تو میں بھی تمہیں بھابھی مان کر کہہ کر مخاطب کیا کروں، کیوں فرینڈ؟ اس نے مسکرا کر بات کا اثر کم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے رویے پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا تھا۔ دیکھو شازی، وہ ابھی کم سن ہے، جو کچھ ماضی میں میرے ساتھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ شادی کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے، اسے تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ تم ہینڈسم ہو، پڑھے لکھے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ تمہیں سوچنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ رہے ہو۔ وہ بھی کچھ دھیمی ہوئی۔ اچھا آپ نیچے چلیں یا آپ کا لیکچر باقی ہے بھابھی جان؟ اس نے مسکرا کر اجازت طلب کی۔ چلو، وہ بھی مسکرا دی لیکن دل میں اب بھی اندیشے باقی تھے۔ موسم نے ایک بار پھر انگڑائی لی تھی، ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول کھلائے۔ اس بار اس نے خاص طور پر آم کی پنیری بھی لگوائی تھی۔ بچپن کی خواہش اب بھی دل میں جاگ جاتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شازی نے اس کی خواہش پر لاؤنج کی گرل پر منی پلانٹ کی بیل لگائی تھی اور جب سے اس کا پیر بھاری ہوا تھا وہ اس کے ناز کچھ زیادہ ہی اٹھانے لگا تھا۔ پھپھو جی بھی اپنے گھر میں ننھے سے مہمان کی کلکاریاں سننے کی شدت سے مطمئن تھی۔ وہ خود کچن میں کھڑے ہو کر بوا بیگم سے اس کے لیے خاص کھانے تیار کرواتی اور بڑا ضد کر کے اسے کھلاتی۔ زندگی کا یہ رخ بہت حسین تھا۔ وہ کبھی کبھار اپنے اس جذباتی فیصلے کے متعلق سوچتی تو خود ہی شرمندہ ہو جاتی، اور اگر اس مرحلے پر نویرا بھابھی اس کی ہمت نہ بندھاتی تو وہ کب کی بکھر چکی ہوتی۔ وہ تو اس کے رازوں کی امین تھی، کیا سوچا تھا اس نے ان کے لیے، اور وہ کیا نکلی، اور پھر اس نے اقرار کر ہی لیا۔ پتہ ہے بھابھی، جب آپ بیاہ کر گھر آئی تھیں تو تمام تر ظاہر حسن کے باوجود مجھے ذرا سی بھی اچھی نہیں لگی تھیں۔ چھوٹی سی فراک پر بیل لگاتے لگاتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ بڑے آرام سے بیڈ پر پیر پسارے لیٹی تھی۔ اچھا، وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات تو میں پہلے ہی سے جانتی ہوں۔ دل نے سرگوشی کیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی کیا؟ اس نے اس کی جانب کروٹ لی۔ نہیں، اس لیے کہ شروع میں جب نئے رشتے جنم لیتے ہیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سگے بہن بھائیوں میں بھی۔ اس لیے ماں دوسرے بچے کی آمد سے پہلے اپنے پہلے بچے کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اب اس کی محبت میں دوسرا شریک بھی آنے والا ہے، اور کبھی کبھار انجانے میں ماں باپ کی محبت کا پلڑا کسی ایک جانب زیادہ جھک جاتا ہے تو دوسرا فریق حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت کچھ تو فطری رد عمل ہے۔ آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، مجھے بھی آپ سے اسی لیے چڑ سی ہو گئی تھی کہ واسق بھائی نے میری مرضی کی لڑکی کے بجائے اپنی پسند کا انتخاب کیا تھا، لیکن سچ کہتی ہوں بھابھی، بھیا کی پسند بہت اچھی ہے۔ ان کی آنکھیں کہتے ہوئے لفظوں کی سچائی کا ثبوت دے رہی تھی۔ شکریہ۔ رشتوں میں اعتماد اور خلوص کا رنگ شامل ہو جائے تو رشتے خود بخود بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وقت نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ خود اب محبت کی ریشمی زنجیروں میں جکڑ چکی تھی، جیسے میرا اور آپ کا رشتہ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو وہ بھی ہنس پڑی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ واسق اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تو منی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سلیقے سے دوپٹے سے اپنا وجود چھپانے لگی۔ بس ایسے ہی بات چل نکلی تھی۔ نویرا نے ننھی سی فراک میں بیل لگا لی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ واسق نے ذرا مسکرا کر ایک نظر فراک پر اور پھر ایک نظر منی پر ڈالی۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ ابھی تو بہت سے کپڑے سلوانے ہیں میں نے، اس نے اپنی کارکردگی سنائی۔ زبردست، اور ایک زبردست بات یہ کہ میں نے سارا پروگرام سیٹ کر لیا ہے، ہم ہنی مون کے لیے سنگاپور روانہ ہو رہے ہیں، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ لیکن واسق، منی کی حالت دیکھے، پھر ٹیپو بھی جرمنی سے آنے والا ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس پر ذمہ داریوں کی ٹینشن سوار ہو گئی تو وہ گھبرا گیا۔ ارے یار، میں نے تو اماں سے بھی اجازت لے لی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اوہو، اماں کو کیا پتہ، اسے ہی محبت میں کہہ دیا ہوگا۔ اتنے سارے گھر میں کام چھوڑ کر میں تفریحات کرتی پھروں، اور پھر اتنی دور ملک سے باہر تو پیسے بھی خوب خرچ ہوں گے۔ کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی؟ ہمارے ملک میں بھی تو اتنی ساری گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں۔ دیکھا تم نے منی اپنے بھیا کو، انہیں تو بس پیسے خرچ کرنے کی سوچتی ہے۔ وہ اپنی روم میں بولے چلی جا رہی تھی اور واسق سر جھکائے سوچ رہا تھا کہ کہیں شازیب کی دو تین کو ہنی مون پر لے جانے والی بات سچی نہ نکلے۔ اس سوچ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھیر دی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔